الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه الذين أوفوا عهده الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. نگاہ عیب گیری سے جو دیکھا اہل عالم کو، نگاہ عیب گیری سے جو دیکھا اہل عالم کو، کوئی فاسق، کوئی فاجر، کوئی زندیق اکبر تھا. ہوا جب دل احتساب نفس پر مائل، ہوا جب دل احتساب نفس پر مائل، ہوا ثابت کہ ہر فرزند آدم مجھ سے بہتر تھا. میرے واجب الاحترام بزرگوں، عزیز ساتھیوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالی کی بے پناہ نعمتیں ہم انسانوں کے اوپر ہر لمحہ، ہر آن، ہر لحظہ نازل ہوتی ہیں. اور اللہ کی یہ نعمتیں صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، تمام کائنات کے لوگوں کے لیے ہیں. البتہ ایمان والوں کے لیے اللہ کی جو نعمتیں ہیں وہ ہر وقت بے پناہ، انسان کی ترقی کے واسطے، اس کے رفع درجات کے لیے، اس کی سربلندی کے لیے اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کو نازل فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہم انسانوں کو بہت ساری ظاہری نعمتیں عطا فرمائی ہیں اور بہت ساری باطنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں. ظاہری نعمتیں مثلا زبان ہے، آنکھ ہے، کان ہے، ہاتھ پیر ہے، دل اور دماغ ہے. یہ انسان کی ایسی بیش قیمتی نعمتیں ہیں کہ اگر ان نعمتوں میں سے کوئی بھی نعمت انسان سے چھین لی جائے تو انسان ایک طرح سے اپاہج ہو جاتا ہے، بیکار ہو جاتا ہے. اور ان نعمتوں کا کوئی بدل، ان نعمتوں کا کوئی مثل نظیر دنیا میں موجود نہیں ہے. البتہ ان تمام نعمتوں میں زبان ایک ایسی نعمت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم انسانوں کو عطا فرمائی، اور یہ ایسی نعمت ہے جس سے ہم ایک تو چیزوں کا ذائقہ معلوم کرتے ہیں، کیا چیز اچھے ذائقے کی ہے، کون سی چیز میٹھی ہے، کون سی چیز تیکھی ہے، کون سی نمکین ہے، کون سی کڑوی ہے.
ایک تو ہمیں چیزوں کا ذائقہ معلوم ہوتا ہے، دوسرے اس زبان کا کام یہ ہے کہ ہم اس سے اپنے دل کی بات کو ادا کرتے ہیں، ہم اپنے معافی ضمیر کو لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ ہمارے دل میں جو جذبات ہیں، جو خیالات ہیں، جو احساسات ہوتے ہیں، اپنوں کے لیے، گھر والوں کے لیے، اولاد کے لیے، والدین کے لیے، دوستوں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، وہ ہم اسی زبان سے بیان کرتے ہیں۔ اگر یہ زبان نہ ہوتی تو شاید اور دوسرا کوئی ذریعہ نہیں تھا جس سے ہم اپنی باتوں کو لوگوں کے سامنے رکھ سکتے ہیں۔ تو اس سے خود پتہ چل جاتا ہے کہ زبان کی کتنی اہمیت ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس زبان کی نعمت کا تذکرہ فرماتے ہوئے فرمایا أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ، ہم نے انسان کے لیے 2 آنکھیں بنائی اور ایک زبان اور 2 ہونٹ بنائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس انداز میں اپنی اس نعمت کا تذکرہ فرمایا کہ ہم نے انسان کو زبان دی ہے جس سے وہ اپنے دل کی بات کو ادا کرتا ہے، اور زبان ہی وہ نعمت ہے جس کے استعمال سے انسان کے بھلے یا برے، کامیاب یا ناکام، اچھا یا بدخصلت ہونے کا پتہ چلتا ہے، انسان کی خوبی اور عیب کا بھی پتہ چلتا ہے۔ فارسی زبان میں ایک شعر بولا جاتا ہے، تا مرد سخن نہ گفتہ باشد، عیب و ہنرش نہ افتہ باشد، یعنی انسان جب تک اپنی زبان نہیں کھولتا تو اس کے اندر کیا کمال ہے، کیا خوبی ہے، کیا برائی ہے، کچھ پتہ نہیں چلتا ہے۔ تو زبان سے ہی انسان کا کمال ظاہر ہوتا ہے، زبان سے ہی انسان کی عظمت کا پتہ چلتا ہے، اس کے اخلاق کا پتہ چلتا ہے، اس کے کردار کا پتہ چلتا ہے۔ اور زبان وہ چیز ہے کہ جس کے بارے میں عربی زبان میں ایک شعر کہا گیا کہ جراحات السنان لہت تیام ولا یلتام ما جرح اللسان، کہ زبان کو بہت ہی سوچ سمجھ کر استعمال کرنا چاہیے، کیونکہ یہ زبان جو ہے یہ 2 دھاری تلوار ہے، یہ ہمارے فائدے کے لیے بھی ہے اور ہمارا نقصان بھی کر سکتی ہے۔ اگر اس زبان سے ہم کلمہ خیر بولتے ہیں، بھلائی کی بات بولتے ہیں، اچھی باتیں بولتے ہیں، تقوی اور صلاح کی بات کرتے ہیں، آپس میں صلح کی بات کرتے ہیں، تو یہ زبان کا استعمال ہمارے لیے اچھا ہوگا، ہمارے لیے انجام کے اعتبار سے بہتر ہوگا۔ لیکن اگر اس زبان سے ہم بری باتیں نکالتے ہیں، گالی گلوچ کرتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، چغل خوری کرتے ہیں، الزام لگاتے ہیں، تہمت لگاتے ہیں، کسی کی جو ہے پیٹھ پیچھے برائی کرتے ہیں، کسی کو رسوا کرتے ہیں، ذلیل کرتے ہیں، یا اس زبان سے ہم کلمہ کفر بولتے ہیں، بیہودہ باتیں نکالتے ہیں، تو یہ زبان ہمارے لیے بہت بڑی تباہی اور بربادی کا ذریعہ بنے گی۔ تو میں نے کیا عرض کیا کہ عربی زبان کا جو شعر ہے اس کا مطلب یہی ہے کہ ایک زخم وہ ہوتا ہے جو تیر اور تلواروں سے لگتا ہے، تو تیروں اور تلواروں کا جو زخم ہوتا ہے وہ تو بھر جاتا ہے، لیکن شاعر کہتا ہے کہ جو زبان کا زخم ہوتا ہے وہ کبھی نہیں بھرتا ہے۔ آپ اپنے غصے میں، جذبات میں اور جلال میں آ کر کے کوئی ایسی بات کسی انسان کے بارے میں بول دیتے ہیں جو اس کے دل کو ٹھیس پہنچا جاتی ہے، تو وہ ٹھیس جلدی مٹتی نہیں ہے۔ فرمایا کہ تلواروں کا زخم تو مٹ جاتا ہے، نیزوں کا زخم تو مٹ جاتا ہے، گولی لگ جائے اس کا زخم بھی بھر جاتا ہے، لیکن جو زبان سے زخم دیے جاتے ہیں، جو دل کو زخمی کرتے ہیں، جو دل کو چیر دیتے ہیں، یہ زخم کبھی نہیں بھرتا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زبان کو
استعمال کرنے کے لیے خاص طور سے ہدایت عطا فرمائی۔ ایک روایت میں آتا ہے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک لمبی روایت ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند نصیحتیں فرمائی۔ چند نصیحتوں کے فرمانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں ان تمام نصیحتوں کا خلاصہ تمہارے سامنے بتانا چاہتا ہوں۔ ان تمام نصیحتوں کا جو نچوڑ ہے، جو مجموعہ ہے، جو حاصل ہے، وہ میں آپ کے سامنے بتانا چاہتا ہوں۔ تو معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جی رسول اللہ بتائیے، کیا فرما رہے ہیں؟ فرمایا کف علیک ھذا، یہ زبان جو ہے اس کو کنٹرول میں رکھنا، یعنی جو زبان، جو چھوٹا سا گوشت کا لوتھڑا ہے تمہارے منہ کے اندر، اس کو بہت کنٹرول سے استعمال کرنا۔ کیوں؟ ہمارے جسم میں اگر کوئی عضو سب سے بے قابو ہے وہ زبان ہے، کیونکہ زبان کے استعمال کرنے پر نہ تو طاقت لگتی ہے، نہ ہی مشقت ہوتی ہے، نہ ہی قوت خرچ ہوتی ہے۔ آپ کو کہیں جانا ہے، پیروں سے طاقت لگانی پڑے گی، آپ کو کچھ اٹھا کر کے رکھنا ہے، ہاتھوں سے طاقت لگانی پڑے گی، آپ کو کہیں بھی کچھ عمل کرنا ہے، آپ کو اس کے لیے کچھ نہ کچھ مشقت برداشت کرنی پڑے گی۔ لیکن آپ آرام سے بیٹھے ہیں، زبان سے کوئی جو کھلا چھوڑ دے اور زبان جو چاہے بکتی چلی جائے، آپ کو کبھی تھکان محسوس نہیں ہوگی۔ کیوں؟ یہ زبان ہماری عضو کا، ہمارے جسم کے جتنے بھی اعضاء ہیں، سب سے بے قابو عضو ہے، یعنی ایسا عضو ہے جس کے استعمال کرنے پر کوئی بھی مشقت ہمیں نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے زبان کے خاص طور سے اس کو صحیح استعمال کرنے پر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ کف علیک ھذا، زبان کو پکڑ کر کے فرمایا کہ زبان کو کنٹرول میں رکھنا۔ تو معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، وَإِنَّا لَمُؤَاخَذُونَ بِمَا نَتَكَلَّمُ بِهِ، اللہ کے رسول کیا ہم جو زبان سے بولتے ہیں اس پر بھی ہماری پکڑ ہوگی؟ یعنی ہم جو چاہے بولتے چلے جاتے ہیں، ہمارا منہ ہے، ہماری زبان ہے، جو چاہے نکالتے چلے جائیں، جس کی بھی چاہے دھجیاں اڑاتے چلے جائیں، جس کی بھی چاہے کسی کو ذلیل و رسوا کرتے چلے جائیں۔ تو معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں، کیا سوال کرتے ہیں، اے اللہ کے رسول کیا ہم زبان سے جو باتیں بولتے ہیں، کیا زبان سے جو ہم کلمات نکالتے ہیں، کیا زبان سے ہم جو الفاظ ادا کرتے ہیں، ان الفاظ کی ادائیگی پر بھی ہماری اللہ کے ہاں پکڑ ہوگی، اللہ کے ہاں سوال ہوگا، اللہ تعالیٰ ہم سے ہماری پکڑ فرمائے گا، ہم سے حساب لے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سکلت کا امک یا معاذ۔ سکلت کا امک کا ایک جملہ ہے جو عرب میں بولتے ہیں، جیسا کہ تمہیں اتنا بھی پتہ نہیں، کیا بات کرتے ہو؟ الگ الگ علاقوں میں الگ الگ انداز میں اس طرح کے کوئی تعجب کی بات ہوتی ہے، کیا تمہیں اتنی بات معلوم نہیں ہے، تمہیں اتنا ہوش نہیں، اتنا شعور نہیں ہے؟ فرمایا سکیلت کا امک یا معاذ، اے معاذ حیرت کی بات ہے، یہ کیا بات ہے، تمہیں اتنی بات معلوم نہیں؟ هل يكب الناس على وجوههم في النار الا حصائد السنتهم، فرمایا قیامت کے دن سب سے زیادہ جو چیز انسان کو اس کے منہ کے بل جہنم میں پہنچائے گی وہ انسان کی زبان سے کاٹے ہوئے الفاظ ہیں۔ یعنی اس زبان سے جو آپ الفاظ نکالیں گے، یہ الفاظ آپ کے لیے آخرت میں جنت یا جہنم کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ یہ الفاظ آپ کے لیے کل قیامت کے دن کامیابی اور ناکامی کا مدار ہو جاتے ہیں۔ میں سوال کرتا ہوں آپ سے، آپ اسی زبان سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں، آپ جنت کے مستحق ہو جائیں گے؟ ہو جاتے کہ نہیں ہو جاتے؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کا آخری لفظ، جس کی آخری بات مرنے سے پہلے جو لا الہ الا اللہ پڑھ لے گا وہ جنت میں جائے گا۔ تو لا الہ الا اللہ جو ہم پڑھیں گے کہاں؟ ہاتھوں سے پڑھتے، کانوں سے پڑھتے، کہ آنکھ سے پڑھتے، کہ ہاتھوں پیروں سے پڑھتے، کہاں سے پڑھتے؟
زبان سے پڑھتے ہیں، اور اگر اسی زبان سے کوئی انسان کلمہ کفر بول دیتا ہے، اللہ کی شان میں، نبی کی شان میں، قرآن کی شان میں، اسلام کے احکام کی شان میں کوئی گستاخی بھرا لفظ بول دیتا ہے، آپ یہ بتائیے وہ بندہ کافر ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا؟ نہ اس نے ہاتھوں سے کوئی کام کیا، نہ ہی آنکھوں سے کوئی کام کیا، نہ ہی پیروں سے کوئی کام کیا، بس زبان کو غلط استعمال کیا، اور اس زبان کے غلط استعمال کرنے کی وجہ سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بندہ جہنم کا مستحق بن جاتا ہے۔ تو ذرا سوچئے کہ یہ جو چھوٹا سا ہمارے منہ کے اندر یہ چھوٹا سا جو گوشت کا ٹکڑا ہے، یہ اپنی ذات کے اعتبار سے کتنی اہمیت رکھتا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ جب یہ جسم کے اندر بہت اہم عضو ہے تو اس کا استعمال بھی بہت اہم ہونا چاہیے۔ چنانچہ ایک روایت میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان العبد ليتكلم بكلمة من رضوان الله لا يلقي بها بالا الا كتب الله له رضوانه الى يوم يلقاه۔ فرمایا انسان اپنی زبان سے کوئی جملہ بولتا ہے اللہ کو خوش کرنے والا، ایسی بات زبان سے نکل جاتی ہے اللہ اس سے خوش ہو جاتا ہے۔ مثلا کسی غریب کی مدد کر دی، کسی بیوہ کے لیے آواز اٹھا دی، کوئی اچھے کام کے لیے لوگوں میں فضیلت بیان کر دی اور لوگوں نے وہ اچھا کام کر لیا، تو یہ سب اللہ کو خوش کرنے والی باتیں ہیں۔ تو فرمایا انسان اپنی زبان سے اللہ کو خوش کرنے کے لیے کچھ باتیں نکال دیتا ہے اور اس کی طرف وہ توجہ بھی نہیں کرتا کہ یہ بات مجھے جنت پہنچانے والی ہے، یہ بات مجھے جنت کا مستحق بنا دے گی، یہ بات مجھے جنت کے درجات دلا دے گی، انسان اس بات کی پرواہ نہیں کرتا، لیکن اللہ تعالیٰ اس بات کی وجہ سے اسے جنت میں داخل فرما دیتے ہیں، جنت میں اس کے درجات کو بلند فرما دیتے ہیں۔ اور آگے فرمایا وَإِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِكَلِمَةٍ مِّن سُخْطِ اللَّهِ يَكْتُبْ لَا يُلْقِي بِهَا بَالًا يَكْتُبُ اللَّهُ لَهُ سُخْطَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ اور ایک دوسری بات میں فرمایا يَزِلُّ بِهَا فِي النَّارِ أَبْعَدَ مِمَّا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ۔ فرمایا انسان اپنی زبان سے کوئی بات اللہ کی ناراضگی کی نکال دیتا ہے، ایسی بات کہہ دیتا ہے جس سے اللہ ناراض ہو جائے۔ اب انسان بول کر کے بھول گئے، پتہ بھی نہیں کہ میں نے ایسا کوئی لفظ بولا تھا، اس کی طرف توجہ بھی نہیں دیتا ہے، ہم نے اپنی زبان سے کیا جملہ بولا، کیا لفظ نکالا، کون سی باتیں کہی، اس کی کوئی پرواہ بھی نہیں کرتا ہے، لیکن اس بات کی وجہ سے ایک روایت میں اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ اس کے لیے اپنی ناراضگی لکھ دیتے ہیں۔ اور ایک دوسری روایت میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں اتنی دور گرا دیتے ہیں جتنا مشرق سے لے کر کے مغرب کے درمیان دوری ہے۔ مشرق کہاں ہے؟ جہاں سے سورج طلوع ہوتا ہے، اور مغرب جہاں سورج غروب ہوتا ہے۔ فرمایا اس زبان کے کلمے کی وجہ سے، اس زبان کے لفظ کی وجہ سے انسان اتنی دور جو ہے جہنم میں جا کے گر جاتا ہے جتنی دوری مشرق سے مغرب کے درمیان ہے۔ آپ اس حدیث میں ذرا غور کیجئے اور اس سے پہلے کی حدیث پہ غور کیجئے، دونوں احادیث سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ یہ زبان ہمارے لیے واقعی دو دھاری تلوار ہے۔ اگر اس زبان کا استعمال ہم نے اچھا کیا، اس زبان سے ہم نے اچھی باتیں بولی، اس زبان سے ہم نے خیر کی باتیں بولی، اس زبان سے ہم نے بھلائی کے کلمات بولے، صلاح اور تقوی کی باتیں بولی، صلح کی باتیں بولی، لوگوں کے اندر جوڑ پیدا کرنے والے باتیں بولی، تو اللہ تعالیٰ ہم سے ایسا خوش ہوتا ہے کہ ہمیں جنت میں داخل فرما دیتا ہے۔ اور اس کے برخلاف غلط استعمال سے، اس زبان سے بری باتیں نکالنے سے ہم جہنم میں اتنی دور جا کر کے گر جاتے ہیں جتنی دوری جو ہے مشرق سے مغرب کے درمیان ہے۔ اور فرمایا اس بات کی انسان کوئی پرواہ بھی نہیں کرتا۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ہے، دنیا میں کتنے انسان ایسے ہیں جو بظاہر متقی ہیں، عبادت گزار ہیں، پرہیزگار ہیں، نمازوں کے بھی پابند ہیں، روزہ بھی نہیں چھوڑتے،
کوئی بھی برا کام نہیں کرتے، لیکن زبان کے استعمال پہ کنٹرول نہیں رہتا ہے۔ کسی کے بھی بارے میں کہ فلاں تو ایسا ہے، بول کر کے چلے گئے، فلاں تو ایسا ہے، فلاں تو وہ کام کر رہا ہے۔ اب انسان اتنی بات تو بول کر کے نکل گیا اور اس کو ہوش بھی نہیں آیا کہ ہم نے کیا بولا ہے، لیکن وہ متقی انسان اللہ کی نظروں سے گر جاتا ہے۔ وہ پرہیزگار، وہ عبادت گزار، وہ نمازی، وہ حاجی، وہ روزے دار، وہ صدقہ و خیرات کرنے والا، ساری عبادتیں اس کی بیکار ہو جاتی ہیں زبان سے ایک غلط لفظ استعمال کرنے کی وجہ سے۔ ایک اور روایت میں فرماتے ہیں، حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یضمن لی ما بین لحییہ، جو انسان میرے سامنے گارنٹی لے لے، کس بات کی گارنٹی لے لے؟ ما بین لحییہ، یہ دو جو جبڑے ہیں، ان جبڑوں کے درمیان جو چیز ہے اس کی گارنٹی لے لے۔ کیا گارنٹی لے لے؟ کہ اس جبڑے کے درمیان جو چیز ہے اس کو میں غلط استعمال نہیں کروں گا۔ اور جبڑے کے درمیان کیا چیز ہے؟ زبان ہے۔ ظاہر سی بات ہے اللہ تعالیٰ نے زبان کو 32 دانتوں کے بیچ میں رکھا ہے، اور اس زبان کے ساتھ ہر وقت خطرہ لگا رہتا ہے کہ کہیں کسی دانت کے نیچے نہ آ جائے۔ گویا کہ زبان کو اللہ تعالیٰ نے 32 تلواروں سے گھیر دیا ہے کہ بہت سوچ سمجھ کر قدم رکھنا، تمہارا ایک بھی غلط قدم جو ہے تمہارے لیے جو ہے بہت نقصان دہ ہو سکتا ہے، تمہارے لیے بڑی تکلیف کا سبب ہو سکتا ہے۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جو بندہ میرے سامنے دو باتوں کی گارنٹی لے لے، ایک کون سی چیز؟ ما بین لحییہ، جو دونوں جبڑوں کے درمیان یعنی زبان کی حفاظت کی گارنٹی لے لے، وما بین رجلیہ، اور دوسری کون سی چیز؟ جو دونوں پیروں کے درمیان ہے۔ اب دونوں پیروں کے درمیان یعنی شرمگاہ کی حفاظت کی گارنٹی لے لے کہ شرمگاہ کا غلط استعمال نہیں کرے گا، ناجائز خواہش نہیں پورا کرے گا، بدکاری کے قریب نہیں جائے گا، زنا نہیں کرے گا، برے طریقے سے اپنی خواہشات کی ادائیگی نہیں کرے گا، بلکہ اللہ تعالی نے جو حلال، جائز اور اس کے لیے جو پسندیدہ طریقہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس طریقے سے اپنی خواہش کو پورا کرے گا۔ تو فرمایا ایسا بندہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو دو چیزوں کی گارنٹی لے لے، ایک تو اپنے جبڑوں کے درمیان جو چیز ہے اس کی حفاظت کی گارنٹی لے، دوسری وہ چیز جو دونوں پیروں کے درمیان ہے اس کی حفاظت کی گارنٹی لے لے۔ یہ اللہ کے رسول کی زبان ہے، الفاظ میں بھی شائستگی ہوتی ہے۔ اللہ اس کے رسول اپنی زبان سے بیہودہ باتیں نہیں نکالتے ہیں۔ اگر ایسی باتوں کی ادائیگی کے لیے کچھ الفاظ منتخب کرنا ہے تو کتنی پیاری تعبیر استعمال کی، فرمایا ما بین رجلیہ، سمجھنے والے خود ہی سمجھ جائیں گے کہ جو دونوں پیروں کے درمیان ہے، ان دونوں چیزوں کی حفاظت کی گارنٹی لے لے۔ فرمایا اضمن لہ الجنہ، میں ایسے بندے کے لیے جنت کی گارنٹی لیتا ہوں۔ گویا ان دو چیزوں کی صحیح استعمال کی وجہ سے کائنات کا سب سے سچا انسان، جس کی سچائی کی گواہی اللہ نے قرآن میں دی، جس کو صادق اور آمین دشمنوں نے کہا، جس کو نہ ماننے والوں نے بھی کہا کہ ہم نے آپ کو کبھی جھوٹ کے قریب جاتے ہوئے نہیں دیکھا، آج دنیا کی کوئی کمپنی، دنیا کی کوئی بینک، کوئی انسان، کوئی بڑا عہدے دار ہمارے سامنے آ کر کے کوئی آفر دیتا ہے کہ فلاں کام کرو گے، اتنے پیسے کرو گے تو ہم تمہارے اس کے بدلے میں اتنا جو ہے فائدے عطا کریں گے، ہمیں تمہیں فلاں جو ہے سہولیات دیں گے۔ ہم اس کی باتوں پر یقین کر کے اپنی جو ہے اپنے مال و دولت کو اور اپنی جو ہے اپنی ساری جائیداد کو اس پر لگانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ یہاں پر کائنات کا سب سے بڑا انسان ہمارے لیے جنت کی گارنٹی لے رہا ہے، اور ہمیں خرچ کچھ بھی نہیں کرنا ہے، ہمیں نہ مال لگانا ہے، نہ دولت لٹانی ہے، نہ ہی ہمیں وقت دینا ہے، نہ ہی ہمیں کسی اور طرح کی قربانی دینی ہے۔ بس فرمایا دو چیزوں کو صحیح استعمال کرنا ہے، ایک زبان کو صحیح استعمال کرنا ہے، دوسری شرمگاہ کو صحیح استعمال کرنا ہے۔ ان دونوں چیزوں کے صحیح استعمال کرنے کی وجہ سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ اضمن لہ الجنہ، میں جنت کی گارنٹی لیتا ہوں۔
ایک صحابی ہے حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں کے زمانے کے بارے میں بیان فرمایا کہ فتنوں کے زمانے آئیں گے، لوگوں میں ایسی ایسی برائیاں پیدا ہوں گی، قتل و غارت گری عام ہو جائے گی، بے حیائی عام ہو جائے گی، بدکاری عام ہو جائے گی، لوگوں کو بلا وجہ بے قصور مارا جائے گا، طرح طرح کے فتنے دنیا میں وجود میں آئیں گے. ایسے وقت کے بارے میں حضرت عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا سوال فرمایا؟ سوال کر کے ہم اور آپ پر بھی احسان کیا. کیا سوال کیا؟ ما نجات المومن یا رسول اللہ، اللہ کے رسول جب فتنوں کا دور چل رہا ہو اور ہر طرف بے حیائی کا جو ہے چرچا ہو، ہر طرف جو ہے غلط باتیں معاشرے کے اندر پھیل جائیں، معاشرے کے اندر برائی کا زہر سرایت کر جائے، ایسے وقت میں اگر ہمیں نجات حاصل کرنی ہو، اگر ایسے وقت میں ہمیں اللہ کے غضب سے بچنا ہو، ہمیں جہنم سے نجات حاصل کرنی ہو، اللہ کی ناراضگی سے ہمیں بچنا ہو، تو فرمایا ما نجات المومن یا رسول اللہ، اللہ کے رسول مسلمان کے لیے بچنے کا راستہ کیا ہے؟ مسلمان کے لیے نجات کا راستہ کیا ہے؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امسک علیک لسانک، ایسے وقت میں تم اپنی زبان کو کنٹرول کرو، زبان کو بے جا استعمال نہیں کرنا. فتنوں کے دور میں آج آپ جانتے ہیں دنیا کے اندر کیسی کیسی برائیاں وجود میں آ چکی ہیں جو نہ تو بیان کرنے کی ضرورت ہے نہ اس کی تفصیل بتانے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہم آپ ہر کوئی اپنی آنکھوں سے ان برائیوں کو دیکھ رہا ہے، اپنی نظروں کے سامنے ہوتے ہوئے مشاہدہ کر رہا ہے، تو اس کی تفصیل کی ضرورت نہیں. تو ایسے وقت نے کیا فرمایا؟ ہم جس دور میں جی رہے ہیں اسی دور کے بارے میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا امسک علیک لسانک ولسعک بیتک، جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے اپنے گھر میں رہا کرو. اگر محلوں میں جاؤ گے، گلی کوچوں میں جاؤ گے، چوراہوں میں، چوکوں پہ اور ہوٹلوں پہ جا کر کے بیٹھو گے، بلا وجہ کے لوگوں سے گپ پہ لڑاؤ گے، تو ظاہر سی بات ہے بات کرنے کے لیے تو باتیں ہوں گی نہیں، تو برائیوں کی باتوں کے علاوہ اور کیا آئے گا؟ فلاں اس کی غیبت کرے گا، فلاں اس کی غیبت کرے گا، فلاں ایسا ہے، وہ ایسا ہے، وہ جیسا ہے. انہی ساری باتوں کے علاوہ فلاں نے یہ کام کیا تھا، فلاں نے ایسا کام کر دیا، یہ ان ساری چیزوں کے علاوہ اور کوئی باتیں نہیں ہوں گی. اور ظاہر سی بات ہے جب انسان گھر سے باہر جائے گا تو جتنی بھی برائیاں ہیں وہ باہر ہیں، جتنی بھی برائیاں ہیں وہ باہر ہیں. تو جب انسان گھر کے اندر بیٹھا رہے گا تو ان برائیوں سے بھی محفوظ رہے گا. اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ اپنی ضرورت سے بھی باہر نہ جائے. انسان کی ضرورت ہے، بازار جانا ہے، دکان جانا ہے، ڈاکٹر کے پاس جانا ہے، یا تجارت کے لیے جانا ہے، ملازمت کے لیے جانا ہے، کاروبار کے لیے جانا ہے، اپنی ضرورت کے لیے تو باہر جائیں. اور حدیث کا مطلب یہ ہے کہ بلا ضرورت، بے فائدہ، بلا وجہ کی بیہودہ مجلسوں میں شرکت نہ کرے انسان. وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ، اگر ضرورت نہیں ہے تو گھر میں رہے، وَبْكِ عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ، اور اپنے گناہوں پر روتا رہے، اپنے گناہوں پر روتا رہے. یہ 3 کام کرے. پہلی حدیث میں 2 باتیں بتائی گئی، اس حدیث میں 3 باتیں بتائی گئی. ایک تو یہ کہ اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھے، یہ بات پہلے بھی حدیث میں آئی. دوسرے کیا کہ اپنے گھر میں بیٹھا رہے، بلا ضرورت ادھر ادھر نہ گھومے، بلا ضرورت ادھر ادھر کے محلات کے، بازاروں کے اور ہوٹلوں کے چکر نہ لگائے. اور تیسری چیز کیا کہ اپنے گناہوں پر روتا رہے. روتا رہنے کا مطلب استغفار کرے، ندامت کرے، اپنی سابقہ زندگی کو یاد کر کے اب تک میں نے اللہ کی کون کون سی نافرمانیاں کی ہیں، ان نافرمانیوں کو یاد کر کے اللہ تعالیٰ کے دربار میں اپنی گریہ بزاری پیش کرے، اللہ کے سامنے ندامت ظاہر کرے. اے اللہ میں نے برا کام کیا ہے، میں نے تیری نافرمانی کر دی ہے، میں کتنا بھی گناہ کر لوں مجھے جانا تو تیرے ہی پاس ہے، مجھے پہنچنا تو تیرے ہی پاس ہے. اگر ہمارے پاس تیرے علاوہ اور کوئی ٹھکانہ ہوتا، تیرے پاس جانے کے سوا
کوئی اور راستہ ہوتا تو یقیناً ہم اس درجے کی طرف جانے کے ہمارے لیے ایک گنجائش ہوتی۔ اے اللہ ہم کتنا بھی گناہ کر لیں، کتنی بھی برائی کر لیں، کتنا بھی برا کام کر لیں، اے اللہ ہمیں آنا تو تیرے ہی پاس ہے۔ ربنا الیک انبنا وعلیک توکلنا والیک المصیر، اے اللہ ہمارا ٹھکانہ تو تیرے ہی پاس ہے، اس لیے میرے رب اب ہمارے پاس کوئی در بھی نہیں ہے کہ جس کے سامنے جا کر کے ہم اپنی معذرت پیش کریں، اللہ ہم سے آپ کی نافرمانی ہوئی ہے، اور ہمارے پاس کوئی اور ذریعہ نہیں ہے کہ ہم نجات حاصل کریں، ہم کامیابی حاصل کریں، ہم عذاب سے بچ جائیں سوائے اس کے کہ آپ ہمیں معاف فرما دیں۔ تو یہ ہے کہ انسان اپنے گناہوں پر روتا رہتا ہے۔ ایک اور روایت میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بلکہ پوچھا گیا، سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اکثر ما يدخل الجنہ، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ سب سے زیادہ کون سی چیز انسان کو جنت میں داخل کروائے گی؟ فرمایا تقوی اللہ وحسن الخلق، ایک تو اللہ کا خوف۔ اللہ کا خوف تمام اعمال کی بنیاد ہے۔ جس دل میں اللہ کا ڈر ہوگا وہ نماز بھی پڑھے گا، وہ روزہ بھی رکھے گا، وہ زکوٰۃ بھی دے گا، وہ حج بھی ادا کرے گا، وہ لغو لعب سے دور رہے گا، وہ بے حیائی سے بھی بچے گا، وہ زبان کا بھی غلط استعمال نہیں کرے گا، وہ کانوں سے بھی غلط چیزیں نہیں سنے گا، وہ آنکھوں سے بھی غلط چیزیں نہیں دیکھے گا، وہ اپنی ہر چیز کو ہر قدم اٹھانے کے وقت اللہ کی ذات کو اپنے دل میں موجود پائے گا، مستحضر پائے گا۔ تو فرمایا ایک تو اللہ کا خوف، دوسرے اچھے اخلاق۔ جب بھی کسی مسلمان سے ملے اچھے انداز سے پیش آئے۔ مسلمان سے ملنا، مسکرا کر کے ملنا، خوش اخلاقی سے ملنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ مسلمان کے لیے صدقہ ہے، یہ بھی تمہارے لیے صدقے کا ثواب رکھتا ہے۔ ایک تو یہ کہ آپ اپنا مال خرچ کریں اللہ کے راستے میں، اپنی دولت کو لٹائیں اللہ کے راستے میں، اپنی کمائی کو اللہ کے راستے میں قربان کریں، ایک وہ صدقہ ہوتا ہے۔ دوسرا صدقہ کیا ہے کہ آپ کسی مسلمان سے تبسم کا فی وجہ اخیک لک صدقۃ، فرمایا اسلام کیسا حسین مذہب ہے، کیسا خوبصورت مذہب ہے کہ اگر آپ نے اپنے کسی مسلمان بھائی سے مسکرا کر کے ملاقات کی، ہنستے ہوئے ملے، تو فرمایا یہ تمہارے لیے صدقے کا ثواب رکھتا ہے۔ اچھی اخلاق یعنی ہر انسان کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آنا، یہ انسان کے لیے سب سے زیادہ جنت میں جانے کا ذریعہ اور سبب بنے گا۔ دوسری چیز کیا فرمایا؟ وسئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن اکثر ما يدخل النار، فرمایا آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا قیامت کے دن سب سے زیادہ کون سی چیز جہنم میں داخل کروائے گی؟ تو فرمایا الفم والفرج، یعنی پہلے حدیث میں جو باتیں بتائی گئی وہی بات اس حدیث میں بھی، کہ منہ اور شرمگاہ۔ منہ اور شرمگاہ یہ انسان کو، چونکہ یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں انسان انہی دو چیزوں سے سب سے زیادہ گناہ کرتا ہے یا بڑے بڑے گناہ کرتا ہے، تو فرمایا یہی دو چیزیں انسان کے لیے سب سے زیادہ جہنم میں جانے کا ذریعہ اور سبب بنے گی۔ تو بہرحال بات یہ چل رہی تھی کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم انسانوں کو زبان کی نعمت عطا فرمائی ہے، زبان جیسی قیمتی نعمت اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہے، جس سے ہم اپنے دل کی باتیں لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں، اپنے جذبات کا اپنے پیاروں کے لیے اظہار کرتے ہیں، اپنے دوستوں کے سامنے، اپنے گھر والوں کے سامنے، بیوی بچوں کے سامنے ہم اپنے محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ تو یہ زبان ہمارے لیے معافی ضمیر کی ادائیگی کا ایک طرف ذریعہ ہے۔ اسی زبان سے ہم کلمہ خیر بولتے ہیں، بھلائی کی باتیں بولتے ہیں، نیکی کی باتیں بولتے ہیں، اور اسی زبان کے غلط استعمال سے ہمارے لیے بربادی، ہلاکت اور تباہی آتی ہے، کیونکہ زبان شیطان کے ہتھیاروں میں سے سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ شیطان ہمیں غصہ دلاتا ہے کسی بھی انسان کے بارے میں، اور ہم شروع ہو جاتے ہیں اس کی ماں سے، بہن سے، بیوی بچوں سے لے کر کے پورے خاندان کو
ایک ہی سانس میں ناپ لیتے ہیں، اور جب تک اس کی پورے خاندان کو مجروح نہ کر دے، پورے کی پورے خاندان کو ہم برا ثابت نہ کر دے، ہمارے جذبات کو تسکین حاصل نہیں ہوتی ہے۔ تو یہ زبان ہمارے لیے بڑی تباہی کا ذریعہ ہے۔ تو بہرحال خطبے میں میں نے جو آپ کے سامنے قرآن کریم کی آیت جو تلاوت کی تھی وہاں تک بات آئی نہیں، اور وقت بھی ہمارا مکمل ہو چکا ہے، تو اس سلسلے کو انشاءاللہ آئندہ ہفتے میں بھی جاری رکھیں گے، جس میں آپ کے سامنے زبان کے صحیح اور غلط استعمال کے جو ہے فوائد اور نقصان کا بھی علم ہوگا۔ اس کے علاوہ اس جو مختصر سا ہمارے پاس جو وقت بچا ہے وہ مزید ایک گزارش کرنے کے لیے آپ کے سامنے میں بیٹھا ہوں کہ آپ جانتے ہیں کافی دنوں سے آپ کی مسجد کے اندر کچھ تعمیری کام چل رہا ہے، اور یہ کام ظاہر سی بات ہے ایسا ہے جو جب تک اس مسجد کا وجود ہے، جب تک اس مسجد میں عبادت کی جائے گی تو وہ کام بھی باقی رہے گا، اور ایسے کام کے اندر، ایسی چیزوں کے اندر اگر آپ اپنا سرمایہ لگاتے ہیں، اپنے مال و دولت کو خرچ کرتے ہیں، اپنی کمائی لگاتے ہیں، اپنی ضروریات میں سے نکال کر کے اللہ کے گھر کی تعمیر میں لگاتے ہیں، تو حدیث میں آتا ہے من بنا بیتا للہ بن اللہ من بنا مسجدا للہ بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ، فرمایا جو اللہ کے لیے مسجد کی تعمیر کرتا ہے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے اپنا سرمایہ لگاتا ہے، اپنی جائیداد کو، اپنے مال و دولت کو اور اپنی کمائی کو خرچ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر تعمیر فرماتے ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے، ہم سبھی جانتے ہیں ہمیں بھی ایک دنیا سے جانا ہے، آپ سب کو بھی اس دنیا سے جانا ہے، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے، انسان کہتا ہے میرا مال، میرا مال، یہ میرا مکان ہے، یہ میری زمین ہے، یہ میرا باغ ہے، یہ میرا کاروبار ہے، یہ میری دکان ہے، یہ میرا بینک بیلنس ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ انسان کہتا ہے میرا مال، میرا مال، میرا مال، حالانکہ فرمایا انسان کا مال تو صرف 3 ہوتا ہے، انسان کا جو مال ہے وہ صرف 3 چیزیں ہیں، ایک تو وہ ہے جو کھا کر کے ختم کر دیا، یعنی اپنی ذات پہ لگا لیا، اپنے بدن کو پرورش کرنے کے لیے، اور یہ بھی کوئی بری بات نہیں ہے کہ انسان اپنے بدن کے اندر قوت حاصل کرنے کے لیے مال خرچ کرے، اپنے بدن کو قوت دینے کے لیے، اس لیے کہ اس سے میرے اللہ کی عبادت پر مجھے مدد ملے گی، مجھے طاقت آئے گی، مجھے اللہ کی عبادت کرنے میں مجھے مدد حاصل ہوگی، مجھے سکون حاصل ہوگا۔ اس مقصد کے لیے اگر انسان اپنی ذات کے اوپر مال خرچ کرتا ہے یہ بھی ثواب کا ذریعہ ہے۔ دوسرا وہ قوم جو انسان، رسول اللہ نے فرمایا جو انسان پہن کر کے پرانا کرتے ہیں، یعنی ایک تو کھا کر کے ختم کر دیا، دوسرا لباس استعمال کیا، اپنے لیے ضروریات، اپنے لیے اچھے سے اچھا لباس پہنا، اس میں بھی کوئی برائی نہیں ہے۔ انسان اس نیت سے، اس ارادے سے اچھے سے اچھا لباس پہنتا ہے کہ لوگ مجھے غریب نہ سمجھے، لوگ مجھے مسکین نہ سمجھے، اور لوگ یہ نہ سمجھے کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے کچھ عطا نہیں کیا۔ اب اللہ کی نعمت کا اظہار کرنے کے لیے انسان لباس استعمال کرتا ہے، تو وہ لباس کا استعمال کرنا بھی انسان کے لیے ثواب کا ذریعہ ہے۔ اور تیسری جو چیز ہے جو ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہوتا ہے وہ کیا ہے کہ ہم جو کام اللہ کے راستے میں جس کام کے لیے اپنے مال کو خرچ کر دیں، مسجد تعمیر کروا دیے، مسافر خانہ بنوا دیے، کسی کے لیے پانی کا انتظام کروا دیے، لوگوں کے چلنے کے لیے راستے بنوا دیے، لوگوں کے رہنے کے واسطے مکان بنا کر کے دے دیے، کسی غریب کے واسطے کوئی بھی بڑا کام کر کے چلے گئے، تو یہ وہ کام ہے جو صدقہ جاریہ کہلاتا ہے۔ پہلے 2 کام بھی ثواب کے ہیں لیکن وہ تو انسان کے مرنے پہ ہی ختم ہو جاتے ہیں، اور آپ جانتے ہیں مرنے کے بعد انسان کو ثواب کی سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ جب تک ہم زندہ ہیں ہمارے اعمال نامے جاری ہیں، ہمارے اعمال نامے چل رہے ہیں،
فرشتے ہمارے اعمال کو لکھ رہے ہیں. ہم زیادہ سے زیادہ نیکیاں صدقہ خیرات کر کے، تلاوت کر کے، عبادت کے ذریعے، روزے کے ذریعے، تقوی اور طہارت کے ذریعے اپنے اعمال نامے میں ہم نیکیاں جمع کروا سکتے ہیں. لیکن ایک وقت ایسا آئے گا جب لوگ ہمارے جنازے کو ادا کر کے ہمیں قبر میں اتار کر کے آ جائیں گے. اس وقت ہمیں افسوس ہوگا کہ کاش کہ ہم نے زندگی کے اوقات کو نیک کاموں میں لگایا ہوتا. آج اس قبر کی تاریکی کے اندر، اس قبر کی تنہائی کے اندر ہمیں اس سے روشنی حاصل ہوتی، ہمیں اس سے مدد حاصل ہوتی، ہمیں اس سے جو ہے اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہوتی، ہمیں اس قبر کے اندر جنت کا سکون ملتا، ہماری قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنائی جاتی. اس بات پر ہم افسوس کریں گے. لیکن آپ جانتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب انسان کو قبرستان لے جایا جاتا ہے 3 چیزیں اس کے ساتھ جاتی ہیں. ایک اولاد، دوسرا مال اور تیسرے اعمال. مال اور اولاد تو واپس آ جاتے ہیں اور اعمال انسان کے ساتھ قبر کے اندر جاتے ہیں. اب انسان قبر میں جب ہوتا ہے اس کو ایک ایک گھڑی اس بات کی حسرت رہتی ہے، اس بات کی چاہت رہتی ہے، اس بات کی خواہش رہتی ہے کہ کاش مجھے مہلت مل جائے، میں سبحان اللہ ہی پڑھ لوں، میرے اعمال نامے میں نیکی جمع ہو جائے. کاش مجھے مہلت مل جائے، میں قرآن کریم کی ایک آیت تلاوت کر لوں، میرے اعمال نامے میں نیکی جمع ہو جائے. لیکن اگر انسان وہاں پر جا کر کے اس کو مہلت بھی دے دی جائے، اللہ تعالیٰ اجازت بھی دے دے، چل ٹھیک ہے تو سبحان اللہ پڑھتا رہے، چل ٹھیک ہے تو قرآن کریم کی تلاوت کرتا رہے، لیکن اس عمل کے اوپر اس کو ثواب نہیں ملے گا. ایک نہیں 1000 مرتبہ انسان قبر میں جائے اور قرآن کریم کے ہزاروں مرتبہ تلاوت کر ڈالے، ایک بھی ثواب نہیں ملے گا. کیوں؟ اعمال نامہ بند ہو چکا ہے. اعمال نامہ بند ہو چکا ہے. نیکی اب جو آپ نے کرنی تھی موت سے پہلے ہی کرنی تھی، موت کے بعد اب نیکیوں کا سلسلہ بند ہو گیا. لیکن فرمایا کچھ نیکیاں ایسی ہوتی ہیں جو موت کے بعد بھی جاری رہتی ہیں. وہ 3 نیکیاں ہیں. فرمایا ولد صالح يدعو له، دنیا میں ایسی اولاد پیدا کی اور اولاد کی ایسی تربیت کی جو اولاد دیندار ہے، مرنے کے بعد بھی اپنے باپ کو یاد رکھتی ہے، قبر میں اتارنے کے بعد بھول نہیں جاتی ہے، اپنے باپ کو یاد رکھتی ہے، اس کے لیے دعا کرتی ہے، استغفار کرتی ہے، اس کے لیے رفع درجات کی، اس کی مغفرت کی، قبر میں راحت کی دعا کرتی ہے. اللہ تعالیٰ اس کی اولاد کی دعا کو قبول فرما کر کے اس کے ثواب کو بڑھاتے ہیں، اس کے درجے کو بڑھاتے ہیں. قبر میں مردہ سوال کرتا ہے، اے اللہ یہ میں نے عمل نہیں کیا ہے، میں نے یہ نیکی نہیں کی ہے، میرا یہ درجہ کس نے بلند کیا گیا، میرا یہ گناہ کس نے معاف کیا گیا؟ تو اس سے کہا جاتا ہے دعا ولدک لک، تیرے واسطے تیرے بیٹے نے دعا کی ہے، تیرے واسطے تیرے بیٹے نے صدقہ خیرات کیا ہے، تیرے واسطے تیرے بیٹے نے قرآن کریم پڑھ کر کے اس کا ثواب پہنچایا ہے، تیرے واسطے تیرے بیٹے نے کوئی صدقہ جاریہ کا کام کروایا ہے. یہ تیری اس بیٹے کے عمل، اس کے دعا کا یہ ذریعہ، یہ سبب ہے کہ تیرا یہ عمل، تیرا یہ درجہ بلند کیا جا رہا ہے. تو ایک چیز وہ کہ ولد صالح يدعو له، ایک نیک بچہ چھوڑ کر کے گیا جو مرنے کے بعد بھی اپنے باپ کو ثواب پہنچاتا رہتا ہے. دوسرا کیا؟ علم ينتفع به، لوگوں کو علم سکھا کر کے گیا، اچھی باتیں سکھا کر کے گیا. اللہ نے علم دیا تھا، لوگوں کو باتیں بتائی، لوگوں نے عمل کیا. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ من دل علی الخیر کفاعلہ، فرمایا جو انسان کسی انسان کو نیکی کی رہنمائی کرے، اچھی بات بتلائے، اور اچھی بات بتلانے کے بعد وہ تو دنیا سے چلا گیا، لیکن جن کو اچھی باتیں سکھائی تھی وہ عمل کر رہے ہیں، انہوں نے دوسروں کو سکھایا وہ عمل کر رہے ہیں، انہوں نے تیسرے کو سکھایا وہ عمل کر رہے ہیں. انسان تو قبر میں اتر گیا، انسان تو قبر میں چلا گیا، اس کا اپنا عمل نامہ بند ہو گیا، اب اس کے خود اپنے عمل بند ہو گئے. لیکن جن لوگوں کو یہ علم سکھا کر کے گیا تھا، نیکی کی باتیں بتا کر کے گیا تھا، خیر کی باتیں سکھا کر کے گیا تھا،
جب تک یہ سلسلہ جاری رہے گا، جب تک اس کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل ہوتا رہے گا، قبر کے اندر اس کو اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ اور تیسرے فرمایا او صدقۃ جاریہ، یا فرمایا کوئی صدقہ جاریہ چھوڑ کر کے چلا جائے۔ اب ہم میں سے کون نہیں چاہتا ہے؟ صدقہ جاریہ کیا ہے؟ ایسا صدقہ جو جاری ہی رہے۔ اب کون سا صدقہ جاری رہے گا؟ مثلا جن حضرات یہ آپ کے سامنے یہ مسجد تعمیر کروائی، اس میں اپنا سرمایہ لگایا، اس میں اپنی دولت لگائی، ایک وہ دولت ہے جو کاروبار میں خرچ کر دی، گھر بنانے میں خرچ کر دی، اور اپنے بدن پر استعمال کر لیا، اولاد کے لیے چلے گئے، چھوڑ کے چلے گئے، تو ایک تو وہ دولت ہے، وہ تو ختم ہو گیا وہیں پر۔ لیکن جنہوں نے یہ مسجد تعمیر کروائی ہوگی، جنہوں نے اس مسجد کے اندر اپنا ایک ایک پیسہ لگایا ہوگا، آج وہ تو قبر میں پڑے ہیں، لیکن آپ اس مسجد میں آ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، آپ اس مسجد میں آ کر کے دین کی باتیں سن رہے ہیں، آپ اس مسجد میں آ کر کے قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں، آپ کو اس کا ثواب بعد میں ملتا ہے، ان مال کے خرچ کرنے والوں کو اس کا ثواب پہلے پہنچ رہا ہے۔ اس لیے آپ کے پاس بہت بہترین موقع اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے کہ آپ کی مسجد کے اندر تعمیری سلسلہ چل رہا ہے، تعمیری کام چل رہا ہے، اس لیے بہت ہی اس بات کو اہمیت دیتے ہوئے، ضروری سمجھتے ہوئے اور قبر کی زندگی کو یاد رکھتے ہوئے اس کار خیر میں بھرپور حصہ لیں۔ اور جتنا اللہ نے آپ کو وسعت دی ہے، جتنا آپ کو طاقت دی ہے، کیونکہ یہ دولت ایک نہ ایک دن چھوٹ جائے گی، جیسے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت کے حوالے سے بتایا کہ انسان کہتا ہے میرا مال میرا مال، کوئی انسان کا مال نہیں ہوتا ہے، مال تو وہ ہے جو انسان اللہ کے راستے میں لگا کر کے چلا جائے، اور وہی مال انسان کے لیے اللہ کے ہاں درجات کی بلندی کا سبب بنتا ہے۔ آپ نے وہ روایت سنی ہوگی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ایک جانور ذبح کیا گیا، اور آپ کی عادت یہ نہیں تھی کہ گوشت کو اپنے گھر میں رکھ لیں، فوراً آس پاس کے لوگوں میں، پڑوسیوں میں، رشتہ داروں میں تقسیم ہو جاتا تھا۔ تو جانور ذبح کیا گیا، تقسیم کیا گیا، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ گھر میں کچھ بچا ہوا ہے؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا جی ہاں، ایک دستہ بچا ہوا ہے، یعنی ایک ٹانگ بچی ہوئی ہے، بقیہ سب جو ہے ہم نے تقسیم کر دیا ہے۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ یہی تو نہیں بچا، بقیہ سارا بچا ہوا ہے، کیونکہ اس کو ہم کھا کر کے ختم کر دیں گے، اس پر ہمیں آخرت میں کچھ نہیں ملے گا، لیکن جو ہم نے اپنے پڑوسیوں کو، رشتہ داروں کو، غریبوں کو، مسکینوں کو پہنچا دیا ہے، اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہمیں عطا فرمائیں گے۔ تو ظاہر سی بات ہے، جو دنیا میں ہم کھا کر کے ختم کر جائے وہ ہمارے لیے بہتر ہے، یا مرنے کے بعد ہمارے جو کام آئے وہ ہمارے لیے بہتر ہے؟ ظاہر سی بات ہے، ہمیں دنیا میں جتنا اس مال کی ضرورت ہے، مرنے کے بعد اس سے زیادہ ضرورت ہے۔ کیوں؟ اس وقت ہمارا اعمال نامہ بند ہو چکا ہوگا۔ اس لیے آپ سبھی حضرات سے گزارش ہے کہ اس کا